السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کانوں تک نہیں بلکہ براہ راست روح میں اتر جاتے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کی ایک ایسی کڑی شروع کر رہے ہیں جہاں حدیث نمبر 171 سے لے کر 190 تک کے وہ موتی پروئے گئے ہیں جو ہماری زندگی کے اندھیروں میں ہدایت کی شمع روشن کریں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ کائنات کی سب سے صادق ہستی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھاتے ہیں۔ آئیے اپنی سماعتوں کو ان نورانی کلمات سے منور کریں جو صدیوں سے ایمان کی تازگی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 171۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 172۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 173۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 174۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 175۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، تا وقت یہ کہ وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 176۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 177۔ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شیبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 178۔ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔
सब ने इस शख्स के बारे में यही हुक्म दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 179। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुलाया। वो आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जल्दी का काम आ पड़े या तुम्हें अंजाल ना हो तो तुम पर गुस्ल ज़रूरी नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 180। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफा से लौटे तो पहाड़ की घाटी की जानिब मुड़ गए और रफ़ा हाजत की। उसामा कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा पर पानी डालने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते रहे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब नमाज़ पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का मकाम तुम्हारे सामने यानी मुज़दलिफ़ा में है, वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। सही बुखारी हदीस नंबर 181। वो एक सफ़र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वहाँ आप रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू शुरू किया तो मुग़ीरा बिन शेबा आपके आज़ा वज़ू पर पानी डालने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे थे। आपने अपने मुंह और हाथों को धोया, सर का मसाह किया और मोज़ों पर मसाह किया। सही बुखारी हदीस नंबर 182। उन्होंने एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा और अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में गुजारी। वो फरमाती हैं कि मैं तकिया के अर्ज़ यानी गोशा की तरफ लेट गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहलिया ने मामूल के मुताबिक तकिया की लंबाई पर सर रख कर आराम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते रहे और जब आधी रात हो गई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद आप बेदार हुए। अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मलने लगे। फिर आपने सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ी। फिर एक मशकीज़ा के पास जो छत में लटका हुआ था आप खड़े हो गए और उससे वज़ू किया खूब अच्छी तरह। फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने भी खड़े होकर उसी तरह किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया था। फिर जाकर मैं भी आपके पहलुए मुबारक में खड़ा हो गया। आपने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायां कान पकड़कर उसे मरोड़ने लगे। फिर आपने 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकअतें पढ़ी और फिर 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकअतें पढ़कर उसके बाद आपने वितर पढ़ा और लेट गए। फिर जब मुअज्जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने उठकर 2 रकअत मामूली तौर पर पढ़ी। फिर बाहर तशरीफ़ लाकर सुबह की नमाज़ पढ़ी। सही बुखारी हदीस नंबर 183। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ऐसे वक्त आई जबकि सूरज को गहन लग रहा था और लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। क्या देखती हूँ वो भी खड़ी होकर नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है, तो उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने कहा, क्या ये कोई ख़ास निशानी है? तो उन्होंने इशारे से कहा, हाँ। तो मैं भी आपके साथ नमाज के लिए खड़ी हो गई। आपने इतना क़याम फरमाया
کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آسماں نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ پھر آسماں نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، در حال ہے کہ تم مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، آسماں نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہی واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی، 3 چلوؤں سے پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ کے سامنے آڑ کے لیے 1 نیزہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو، اپنے چہروں اور سینوں پر ڈالو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 188۔ محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مسعور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے
ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہ جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 189۔ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کٹ کی کنڈی یا کبوتر کا انڈا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190۔ ابھی آپ نے حدیث نمبر 171 سے 190 تک کے وہ ایمان افروز ارشادات سماعت فرمائے جن میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ سوچئے اگر یہ چند جملے ہمارے دل کی کیفیت بدل سکتے ہیں تو ان پر عمل ہماری زندگی کتنی خوبصورت بنا سکتا ہے۔ ہدایت کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ تو آغاز ہے ایک ایسی تبدیلی کا جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے۔ اگر ان باتوں نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے حصے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔